گناہ میں لذت کی حقیقت۔ گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے کسی زہر آلودہ مزیدار کھانے میں لذت ہو، یعنی وہ لذت نقصان سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ گناہ کی لذت کا اثر بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا زہریلے کھانے کی لذت کا، جس میں زہر ایسا ہوتا ہے جو یا تو بیمار کر دیتا ہے یا مار ڈالتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گناہوں کی لذت کو صرف وہی شخص ترجیح دیتا ہے جو اس کے انجام کی حقیقت سے جاہل ہو۔ جیسے زہریلا کھانا صرف وہی شخص کھاتا ہے جو یا تو اس کی حالت سے ناواقف ہو یا عقل سے محروم ہو۔ آپ ایک گناہ کر بیٹھے ہیں، اب آپ نادم ہیں، آپ کو شرمندگی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اب میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گا؟ پتہ نہیں اب اللہ مجھے سنے گا، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا۔ آپ ان وسوسوں میں گرے ہوئے ہیں جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آنے سے روک رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہوا، شرمندگی تو لازم ہے، مگر اس کے بعد فوراً رب کے حضور آئیے اور رب سے معافی مانگے۔ آپ سچے دل سے توبہ کیجئے، وہ معاف کرے گا اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا انشاءاللہ۔ صدقہ ایمان کی سچائی کی دلیل ہے اور خوش دلی کے ساتھ صدقہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ دل میں ایمان کی مٹھاس اور اس کی ذائقہ موجود ہے۔ جو اس کے وجہ یہ ہے کہ مال کو انسان کا نفس پسند کرتا ہے اور اس میں بخل کرتا ہے، لہٰذا جب وہ اللہ عز و جل کے لیے اسے خرچ کرنے میں سخاوت کرے تو یہ اس کے اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کے وعدے اور وعید کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ خیالوں تک دنیا حسین ہے مگر خیالوں سے آگے گھٹن ہے۔ تجربات سے فاصلہ پڑتا ہے، صبر کی ندیوں میں اترنا پڑتا ہے، برداشت کے سمندر میں ڈوبنا پڑتا ہے، یادوں کا بوجھ دماغ کے کندھوں پہ لادے چلنا پڑتا ہے، خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، تمناؤں کا جنازہ پڑتا ہے، بہت کچھ ادھورا ساتھ رکھ کر خود ادھورے پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ اسلام نے ہمیں دوسروں کی عزت، پردے اور راز کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنا یا پوشیدہ باتوں کو تلاش کرنا سخت منع ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی عیب چھپائے نہ کہ تلاش کرے۔ آئے اپنی زندگی میں اس حکم الہی پر عمل کرے اور دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ حیا صرف اخلاق کا حصہ نہیں بلکہ اللہ کے حق کا احترام بھی ہے۔ ایماندار وہ ہے جو اپنے ہر عمل، گفتار اور سوچ میں اللہ سے حیا رکھتا ہے۔ آئے ہم اپنی زندگی میں حیا کو مضبوط کریں تاکہ اللہ کی رضا و قربت حاصل ہو۔ ایک دن تمہارے اعمال تمہاری طرف اس طرح لوٹ آئیں گے کہ جسے لہریں ساحل پر لوٹ آتی ہے، لہٰذا ان پر تعجب نہ کرے بلکہ غور کرو کہ تم ہی تو انہیں بنانے والے تھے، کیونکہ یہ یا تو ٹھنڈی اور سکون کے لہریں ہوں گے اور یا آگ اور ندامت کی۔